اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا۔ یہ آیت اگر آج کے دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے اور اللہ کے احکامات کا پتہ چل جائے تو یقین مانیے دارالکفر کی ہیبت ویسے ہی ختم ہو جائے اور اسلام کا غلبہ قریب آ جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اسلام نے غالب آ کے رہنا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنے نام لکھوانے ہیں کہ ہمارا تعلق اس غلبے کی جد و جہد کرنے والوں میں سے ہے یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا کن مجبور آج لوگ دارالکفر میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن میں مختصر آج آپ کو اس حوالے سے چند گزارشات اپنی رکھوں گا۔ دارالکفر میں بیٹھے ہوئے آج لوگ بڑی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے بے بس ہیں، ہم بڑے مفلوق الحال ہیں، ہمارے اوپر جبر ہے۔ آپ اپنے ملکوں میں آزاد ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، برطانیہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کینیڈا اور امریکہ میں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ ہم یہاں پہ بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے اوپر یہ آیت مبارکہ کو نازل کر کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ یہ عذر نہیں چل سکتا، کسی بندے کا یہ عذر نہیں چل سکتا کہ میں دارالکفر میں رہتا ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں اسلامی احکامات کے اوپر اعلانیہ عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایمان لے آئے اور یہ کہتے ہیں ہم دارالکفر میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر اگر وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو آج کے بعد تیرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مکہ کے مفلوق الحال مسلمانوں کے لیے جو صحاب ہیں، جو صحابی ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ جبر کی زندگی اب جب ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو مجبوراً ذلت کی پستی کی زندگی نہیں گزارنی دارالکفر میں۔ اسی کے اوپر بس نہیں، یہ آیتیں پے در پہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہاں تک کہہ دیا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، کن کی روحوں کو؟ جو دارالکفر میں پیسے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، رزق کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر دارالکفر کے رہنے والے اسلام کے اس مسئلے کو سمجھ لیں، اور میں حیران ہوتا ہوں اسلام کا یہ مسئلہ اتنا واضح، اتنا کلیئر، اس کے اوپر اختلاف بھی نہیں لیکن بیان نہیں کیا جاتا۔ منبر و محراب اس کی ذمہ داری ہے کہ دارالکفر کے اندر رہنے کے جو آداب، طریقے، وجوہات ہیں ان کو بھی کھل کے بیان کرے۔ دارالکفر میں بندہ کن 4 بنیادوں کے اوپر آتا ہے؟ بعض محدثین نے 5-6 بنیادیں رکھی ہیں۔ ایک نیت یہ ہو کہ میں دارالکفر میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ تبلیغ کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ یہ تو رہنا جائز ہے کہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اعلانیہ کر رہا ہے، اس میں تو کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔ ادھر جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا، علم کو لوں گا، ہنر سیکھ کے اپنے وطن میں واپس لوٹ آؤں گا، یہ تو بات جائز ہے۔ وہاں جاؤں گا، ان کے معاملات کی نگرانی کروں گا، اسلامی ریاست کے لیے ان کو معلومات، جس کو آپ جاسوسی کہتے ہیں، یہ معاملات تو جائز ہیں دارالکفر میں رہنے کے لیے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ جی میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ 2 نسلیں نہیں گزرتی آپ کے بچے کافر ہی نہیں ہو جاتے اسی دارالکفر کے، بلکہ یہاں سے جانے والے اسی ملکہ برطانیہ کا یا کسی بھی ملک کا حلف بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کے وعدے بھی کرتے ہیں، پھر انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا جب فرشتے دارالکفر میں رہنے والوں کی روحوں کو کھینچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیوں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، تو آگے سے کہیں گے ہم بڑے مجبور تھے، ہم بڑے کمزور تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا، ان روح کھینچنے والے فرشتوں کا جواب بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہارے اوپر زمین کو، اللہ کی زمین اتنی تنگ تھی، 56 تو اسلامی ممالک ہیں، کیا اللہ کی زمین میں کوئی ایک ایسا دارالاسلام کا ملک نہیں تھا جہاں کی طرف تم ہجرت کر جاتے؟ یہ بہانہ نہیں چل سکتا، دارالکفر میں رہنے والے کا یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ ہمارے پر جبر تھا۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر،
انہوں نے مسئلے عجیب و غریب گاڑ لیے ہیں. بعض تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم منہج سلف پہ ہیں. معاذ اللہ. کیا منہج یہ سلف یہ ہے کہ دارالکفر کا جو رئیس ہے اس کو بھی امیر المومنین مان لیا جائے, اس کی بھی اسی طرح اطاعت اور پیروی کی جائے جس طرح امیر المومنین کی جاتی ہے؟ امیر المومنین تو آج مسلمانوں کے حکمران نہیں رہے. ہاں یہ حکومتیں ہیں, یہ سلطیں ہیں, لیکن ان کے احکامات بھی امیر المومنین یا خلافت والے نہیں ہیں. جو کام خلاف اسلام کریں گے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ان کو ٹوکنا. وہ تو امیر المومنین کے دور میں بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہاں پہ انہوں نے فلسفے گڑے ہوئے جی انڈیا کے اندر. جی پاکستانیوں کو کیا پتا, کینیڈا کے مسلمان, امریکہ, پاکستانیوں کو کیا پتا, یہ مسلمانوں کو کیا پتا, یہ بڑے متعصب ہیں, یہ ان کو کیا پتا ہم کتنی جبر کی زندگی گزارے ہیں. اذانیں کیوں نہیں اونچی دیتے؟ پورے یورپ میں اذان کی تقریباً اکثر ممالک میں اذان کی اعلانیہ اجازت نہیں ہے. اذان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے. شاعر اسلام الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ وسیع ہونا تو دور کی بات ہے, یہ پاکستانی ہیں, ان کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ بھی ہیں, یہ پاکستان واپس بھی آ سکتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بیچارے ہندوستان کے مسلمان تو ایسے ہیں ان کو کبھی سعودی عرب آنے کی اجازت دے دے, دبئی آنے کی اجازت دے دے, اس طرح کے ممالک میں تو وہ جا سکتے ہیں. ہندوستان کا مسلمان تو آج اتنا بے بس اور مفلوق الحال ہے, پاکستان میں بھی نہیں آ سکتا. کہاں پہ ان کے لیے؟ لیکن پاکستان کے لوگ اپنے پاسپورٹوں سمیت دارالکفر میں رہائش کر رہے ہیں. دارالکفر میں رہنا کیا اسلام میں بغیر مقصد کے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جب نازل کر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ایمان لے آئے ہیں اگر وہ اب ہجرت نہیں کریں گے وہ تیرے بھائی نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. گویا اسلام میں یہ کمزوری, یہ مجبوری, اس طرح کے عذر موجود نہیں ہیں کہ میرے پہ یہ مجبوری تھی, مجھے یہ مجبوری تھی, جی میں اس لیے نماز نہیں تھا بر وقت پڑھ سکتا, جی ادھر میں اس لیے اذان اونچی نہیں تھا دے سکتا, جی وہاں پہ مسائل تھے, جی نوکریوں کا مسئلہ تھا, جی جاب کے. اگر دارالکفر کے اندر یہ مجبوریاں نہیں تو تم پاکستان میں رہتے ہوئے یہ جو بہانے لگاتے ہو, جی کاروبار تھا, دکان کھلی ہوئی تھی, اس لیے عصر کی نماز قضا ہو گئی, یہ جائز ہو سکتا ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. جب مسجد النبوی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا. اور میرے بھائیوں یہ میں نے صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے. قرآن پاک میں 20 سے زائد آیتیں اس ہجرت کے, اس کی اہمیت کے اوپر, اس کے جبر کو نہ سہنے, کفار کے جبر کو نہ سہنے کے اوپر, اور دارالکفر سے جہاں پہ بھی جس کو چاہے آپ دارالاسلام کہتے ہو, جہاں پہ بھی جس ملک میں بھی آپ کے اوپر یہ جو اسلام کے بنیادی اراکین ہیں ان کی ادائیگی کے اندر رکاوٹیں شروع ہو جائیں تو پھر وہاں سے ہجرت کر جانا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی احکامات کو چھوڑ دیا جائے گا. جی ہم یہاں پہ ہی رہیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے ٹائم پہ, ہم یہاں پہ ہی رہیں گے, اذان نہیں دیں گے ٹائم پہ, ہم یہاں پہ ہی رہیں گے, اللہ کی ندا نہیں لگائیں گے. یہ سارے فلسفے جاہلیت کے فلسفے ہیں. چاہے آپ کو کوئی منہج سلف کہنے والا ہو جی رہنا جائز ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی جائز نہیں ہے دارالکفر میں رہنا بغیر ان مقاصد کے جن کو محدثین نے احادیث سے اور قرآن سے ڈرائیو کر کے بتا دیا, جن میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ بات درست ہے. ان میں سے ایک آپ کے سامنے ابھی بھی رکھ چکا ہوں کہ تعلیم کے لیے, ایسی انفارمیشن کے لیے, ایسے نالج کے لیے دارالکفر میں عارضی طور پہ رہائش اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس کو حاصل کر کے واپس مسلمان ملک میں پلٹ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے. ان میں اعتراض نہیں ہے. جو بات ہے مستقل رہائش, 2 نسلیں, 3 نسلیں, 4 نسلیں, آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو لوگ برطانیہ, کینیڈا وغیرہ میں گئے ہوں گے, آج ان کی دوسری نسل اسلام سے دور ہو گئی, بیڑا گرک ہو گیا, جنازے نکل گئے اسلام اور دین کے. دارالکفر میں رہنے کے, کوئلے کی کان میں رہ کے بندہ یہ کہے کہ کالک منہ پہ نہیں لگنی, یہ اس کی بڑی خام خیالی ہے. اب یہاں